اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ساری ہماری خواہشات، لالچوں، محبتوں، امیدوں کا مرکز، تمام تر ہماری حمیتوں کا مرکز، ہماری غیرت کا مرکز، ہر چیز کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ریلیشن شپ بلڈ ہو بٹوین اللہ تعالیٰ اور ان کے جو بندے ہیں، ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ، ایک میں تو کہتا ہوں کہ انتہائی ایکسکلوسیو اور پیشنیٹ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی بندوں کے ساتھ ان کا اسٹیبلش ہو، جو ان بنیادوں کے اوپر ہو. کتنا اہم ہے یہ ریحان بھائی کہ ہم اس ریلیشن شپ میں کسی تیسرے کو نہ آنے دیں، یعنی کہ اس لائن کے اندر ہم کسی تیسرے کی مداخلت نہ لائیں. تمام باقی محبتیں جو ہیں وہ ہوں، یعنی کہ مذہبی شخصیات سے ہوں یا اپنے والدین سے بھی ہوں، اپنے بچوں سے ہوں، جن سے بھی محبت ہو، وہ ہمیشہ ایک سیکنڈری نوعیت اس کی رہے، اور پرائمیرلی ہماری یہ تمام جذبوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. یہ پوائنٹ کتنا اہم ہے ریحان بھائی؟ یہ بنیادی پوائنٹ ہے. یعنی جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، تو آپ نے بہت اچھا سمرائز کر دیا کہ انسان، دیکھیے، یہ مادی وجود نہیں ہے. انسان اصل میں ایک نفسیاتی وجود ہے. ہماری شخصیت ایک نفسیاتی شخصیت ہے. ہم ایک نفسیاتی وجود ہیں. تو یہ جو 8 اساسات ہیں ہماری نفسیات کے ہر گوشے کو اصل میں ہمارے رب سے متعلق کر دیتی ہیں. اور آپ نے بڑے اچھی طریقے سے بیان کر دیا کہ اس میں چاہے خوف ہو، چاہے طمع ہو، چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے اچھی چیزیں ہوں، چاہے زندگی گزارنے کے کوئی حدود ہوں، چاہے حمیت و حمایت کا موقع ہو، چاہے کسی کی یاد ہو، محبت ہو، ہر پہلو سے اصل میں خدا ہے جو پرائمری ہمارا محور و مرکز ہونا چاہیے، ہماری ہستی کا محور و مرکز ہونا چاہیے. تو شیطان اصل میں اسی پہ وار کرتا ہے. اور یہی چیلنج اس نے روز ازل دیا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری اسی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، نہیں بیٹھا ہوا ہوں میں، اور یہاں نہیں آنے دوں گا. میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، شیطان اس میں 100% کامیاب ہے. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، آپ کو موسٹلی لوگ نفسیاتی سطح پہ اس جگہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یعنی شیطان کا اتنا کامیاب قسم کا وار ہے کہ اول تو وہ لوگوں کو اس مرکزی چیز سے دور کر دیتا ہے. خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں لوگ، مان لیتے ہیں تو شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا، بمشکل ترین طریقے سے آپ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے تو شریک تو نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ اسلام میں تو بالکل واضح ہے کہ شرک کر نہیں سکتے. تو کسی طرح غیر اللہ کی وہ عظمت و محبت اس درجے میں ڈال دی جاتی ہے کہ وہ نفسیاتی تعلق تو ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یاد بھی دوسروں کی آ رہی ہے، رو بھی دوسروں کے لیے رہے ہیں. یعنی ما فوق طریقے سے، ما فوق طویل طریقے سے مدد بھی مانگنی ہے تو دوسروں سے مانگنی ہے، ذکر بھی دوسروں کا ہو رہا ہے. تو شیطان کم سے کم آخری اس کے پاس راستہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر چلو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا تو اس کا دل کہیں اور سجدے میں گرا ہوا، اس کی یاد کا محور و مرکز کوئی اور ہو. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ونس اگین ہم شیطان کے پھندے میں پھنس رہے ہیں. خدا کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیات پورے طور پر اس کے رب سے متعلق ہو، اور کوئی اس میں ہیلا بازی نہیں چلے گی، کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا. اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں. آپ رمضان میں کچھ نہ کریں، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں، پیغمبروں کی زندگی دیکھ لیں، ان کی دعائیں دیکھ لیں، ان کا رویہ دیکھ لیں. خدا کے سوا آپ کو وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. تو قرآن مجید اصل جو ہدایت لے کے آئے، اور میں عرض کروں اصل ہدایت یہی، دیکھیے باقی ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں چھوڑ دیں گے، ہلکا ہاتھ رکھیں گے، نظر انداز کر دیں گے. یہ وہ جگہ ہے جس میں کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یعنی اس لیے کہ آدمی کا دل بتا دیتا ہے نا وہ کہاں پہ، تو یہاں نہیں چھوڑیں گے وہ. اور یہ جو قرآن مجید نے جو بات کہی نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک ہی گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں معاف کریں گے وہ. اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے. یعنی یہ دروازہ انہوں نے اوپن رکھا ہے. شرک کے معاملے میں انہوں نے کوئی ہوپ معمولی سے امید بھی نہیں دلائی ہے. یعنی اس میں تو کسی کو کوئی معمولی سا رسک بھی نہیں لینا چاہیے. اور خاص طور پر قرآن مجید کا تو جو سب سے بڑا مشن ہے کہ اس کی ہر پہلو سے نفی کر دے. یعنی اور بڑی جو انبیاء بنی اسرائیل کا جو مشن تھا وہ جو سمجھاتے تھے، یعنی انسان کی غیرت جہاں سے اپیل کرتی ہے کہ تم ایک بدکار عورت کی سے تشبیہ دیتے تھے کہ بیوی کسی کی ہو اور کسی کے پاس چلی گئی ہو،
تو ہم جو تعلق ہے ہمارے رب کا ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کی کبریائی کے، بڑائی کے، محبت کے احساس میں ہمیں جینا ہے۔ اس معاملے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور میں آخری بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حضور یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، بڑی لطیف طریقے سے حضور نے واضح کیا ہے کہ میں سب سے اچھا شریک ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں میں سب سے اچھا شریک ہوں۔ جس وقت میرے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو جو کچھ تم میرے لیے کرتے ہو نا، کیونکہ جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو میرے لیے تم کر رہے ہو وہ بھی میں اپنے شریک کو دے دوں گا۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی پہلو سے کسی کو شریک ٹھہرایا تو جو کچھ اس نے اللہ کے لیے بھی کیا ہوگا اس کا بھی کوئی ریوارڈ نہیں ہے اسے۔ تو اس سے زیادہ خسارے کا سودا کیا ہو سکتا ہے؟